کورونا کے بڑھتے بعد صورتحال سنگین سے سنگین۔ لاہور میں مزید 15 اموات، 88 روز میں جاں بحق افراد کی تعداد 283 ہو گئی۔ 24 گھنٹوں میں 967 نئے کیسز، وبا سے متاثرہ 20,000 سے متواجد۔ پنجاب بھر میں مجموعی طور پر 1916 نئے کیسز سے مجموعی مریض 40,819 ہو گئے۔ 48 مزید اموات کے بعد جاں بحق افراد کی تعداد 773 ہو گئی۔ 8,293 مریض صحت یاب ہو گئے، جبکہ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر تعینات کسٹم انسپکٹر ندیم احمد کورونا وائرس کے باعث انتقال کر گئے۔ وبا سے بچنے کے لیے شہری احتیاط کریں۔ لاہور کے بڑے ٹیچنگ ہسپتال کورونا کے مریضوں سے بھر گئے۔ وائرس کے خطرناک فیز کا آغاز۔ جنرل ہسپتال، PKLI جناح ہسپتال کی یونٹ فل، سروسز کے 86%، گنگا رام میں 70% بستر بھر گئے۔ وزیر صحت یاسمین راشد کی اسپتالوں میں جگہ کم پڑنے کی تردید، جبکہ پنجاب حکومت کا کورونا وائرس کے 1000 مریضوں پر ایکٹیمرا انجیکشن کے ٹرائل کا فیصلہ۔ یاسمین راشد کہتی ہیں ابتدا میں ایکٹیمرا کے کچھ فوائد نظر آئے تھے، اس کے اچھے اور برے دونوں قسم کے اثرات ہو سکتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ کورونا سے نمٹنے کے لیے اقدامات کو غیر تسلی بخش قرار دے دیا۔ 2 ہفتے کے لاک ڈاؤن کی تجویز دے دی۔ WHO کے کنٹری ہیڈ کا صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کے نام مراسلہ، روزانہ 50,000 تشخیصی ٹیسٹ ضرورت قرار دے دیے۔ مراسلے کے مطابق کورونا پازیٹیو مریضوں کی شرح 24% کی خوفناک حد تک پہنچ گئی۔ لاک ڈاؤن ختم ہونے سے یومیہ 4,000 نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں، جو خطرناک صورتحال ہے۔ کورونا کے خلاف بلند و بانگ دعووں کی حقیقت کھل گئی۔ ایکٹیمرا انجیکشن کے بعد تشخیصی ٹیسٹ کے لیے کٹس بھی ختم۔ جنرل اور جناح اسپتال میں سہولت عارضی طور پر تعطل، جان بچانے والے انجیکشن کی فراہمی ممکن نہ بنائی جا سکی۔ وفاقی بیٹھک میں بھی پنجاب کی جگہزائی، صوبے کے اسپتالوں میں کورونا مریضوں کو داخل نہ کرنے کی شکایت پر حکام شافی جواب دینے میں ناکام۔ کورونا مریضوں کے لیے قائم ایپ کا نام بھی نہ بتا سکے۔ ناقص منصوبہ بندی یا اداروں میں رابطوں کا فقدان، ایکسپریس کورونا اسپتال خدشات میں گر گیا۔ بجلی، گیس اور پانی کے بل ادا نہ ہونے پر کنیکشن منقطع ہونے کا خطرہ۔ سینٹر انتظامیہ نے سروسز کے بلوں کی ادائیگی بلڈنگ کرائے سے مشروط کر دی۔ ضلعی حکومت کو اسپتال کی مد میں 37 کروڑ 10 لاکھ کا بل ارسال۔ فیلڈ اسپتال کا شوشہ، قومی خزانے کو ٹیکا۔ سرکاری املاک کے باوجود مہنگا ایکسپریس سینٹر کرائے پر کیوں لیا گیا؟ اتنی رقم میں تو نیا ہسپتال تعمیر کیا جا سکتا تھا۔ ماہرین کا تحفظات کا اظہار، ایکسپو میں ہسپتال آپریٹ کرنے کے لیے دیگر اخراجات پر بھی سوالات اٹھا دیے۔ نئے مالی سال میں پنجاب کے بجٹ کا تخمینہ 23 خرب 80 ارب، آمدنی صرف 4 خرب 97 ارب، وفاق سے محاصل قیمت میں 14 خرب 65 ارب روپے ملیں گے۔ کرنٹ کیپٹل ریٹس کا تخمینہ 7 خرب 42 ارب روپے لگایا گیا ہے۔ نئے مالی سال کا ترقیاتی بجٹ، اپنا ہاؤسنگ اسکیم کے لیے 2.5 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز منظور۔ PND بورڈ نے وزارت ہاؤسنگ کی جانب سے بھیجی گئی تجویز منظور کر لی۔ ریونیو وصولی میں کمی اور پنجاب حکومت کی کٹوتیاں، بلدیہ لاہور کے ترقیاتی منصوبے دوسرے سال تعطل کا شکار۔ پارکنگ مسائل کے باوجود 4 پارکنگ پلازوں کی تعمیر نئے بجٹ میں بھی ناممکن۔ نئے سال میں 3 کی جگہ 2 ارب کا ترقیاتی بجٹ ملے گا۔ پروگرامنگ 24 نیوز سید انصار علی نقوی شہید کے سال ثواب کے لیے سٹی نیوز نیٹ ورک ہیڈ آفس میں قرآن خوانی کا اہتمام۔ معروف نعت خواں مرغوب احمد حمدانی نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گولہائے عقیدت پیش کیے۔ متہم جامع نعیمیہ علامہ راغب نعیمی نے سید انصار علی نقوی شہید کے درجات بلندی کے لیے خصوصی دعا کرائی۔ یا الہ العالمین، خصوصیت کے ساتھ سٹی 42 فیملی کے انتہائی اہم ساتھی جناب سید انصار نقوی صاحب شہید علیہ رحمہ کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما لیں۔ یا رب العالمین، طیارے کے حادثے میں جتنے بھی احباب تیرے پاس پہنچ گئے، ان تمام کی ارواح کے سال ثواب کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما لیں۔ الہ العالمین، سٹی 42 کی اس فیملی کو انصار صاحب نقوی صاحب شہید کے جانے سے جو صدمہ ہوا ہے، یا رب العالمین اس میں
इस सदमे को बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमा दे कि रब्बल आलमीन उनके साथ जो मोहब्बत का एक ताल्लुक़ था, अहबाब को इस ताल्लुक़ को निभाने की तौफीक अता फरमा दे कि रब्बल आलमीन इस अदारे के जितने भी करता धरता हैं और जितने भी अदारे के मामलात को चलाने वाले हैं, उन तमाम पर अपनी रहमतें बरकतें नाजिल फरमा दे। सैयद इंसार अली नकवी शहीद के साले सवाब के लिए मुनक़्क़दा कुरान ख़्वानी की तक़रीब में उनके साहबज़ादे डॉक्टर शहरियार नकवी की ख़ुसूसी शिरकत। तक़रीब में मियाँ महमूद रशीद, अली परवेज़ मलिक, ख्वाजा इमरान नज़ीर, गज़ाली सलीम भट्ट और चौधरी शहबाज की शिरकत, जबकि कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद, राहो शहाबुद्दीन, मजीद गौरी, प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल भी शरीक हुए। कुरान ख़्वानी की तक़रीब में चेयरमैन गोल्डन पर्ल अब्दुल रशीद, सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी, राना अजीम, डायरेक्टर न्यूज़ सिटी 42 खुरम कलीम, डायरेक्टर न्यूज़ 24 न्यूज़ मियाँ ताहिर और ग्रुप एडिटर नवीद चौधरी भी शरीक हुए। महकमा तालीम का असातिज़ा के तबादलों पर पाबंदी ख़त्म करने का फैसला। आज से 95 मुख्तलिफ पोस्टों पर तबादलों का आगाज़। माज़ूर असातिज़ा को तरजीह दी जाएगी। सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, हेड मास्टर की खाली असामी पर दरख्वास्त देने के अहल होंगे। सूबाई वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद राज ट्विटर पैगाम में कहते हैं, तबादले भरपूर मेरिट और शफाफ निज़ाम के तहत होंगे। ई ट्रांसफ़र पॉलिसी की वजह से बदअनवानी का खात्मा हुआ है। महकमा सेहत में बदइंतज़ामी, ज़िलाई और तहसील अस्पतालों की बगैर इजाज़त महंगे इंजेक्शन की खरीदारी का इंकशाफ। प्राइमरी हेल्थ ने फौरी पाबंदी लगा दी। कोरोना मरीजों के लिए टेस्लीज़ोमोब इंजेक्शन लगाने का मामला एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप को भिजवाने का फैसला। LDA मुलाजमीन के लिए इलाज मुआलजे की सहूलत में घपले, अद्वियात गायब करने के करोड़ों के स्कैंडल की तहकीकात नामुकम्मल छोड़कर नया हेल्थ सिस्टम लाने का फैसला। अफसरान और मुलाजमीन को 30 जून तक नया परफॉर्मा भरने की हिदायत। SOPs पर अमल दरामद न करने पर जिला इंतजामिया की कार्रवाई। मुख्तलिफ मार्केटों में खिलाफ वर्जी पर 89 दुकानें सील, 24,000 जुर्माना, 5 को हिरासत में ले लिया गया। 4 रोज में मजमूई तौर पर 1156 दुकानें सील, 168 मुकदमात दर्ज। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 4000 के करीब दुकानों को वार्निंग, बगैर मास्क 6,500 गाड़ियों के चालान। निजी ऑयल कंपनियों की हटदर्मी, 10 रोज बाद भी पेट्रोल की किल्लत, 40% पंप्स बंद, सिर्फ PSO पंप्स पर पेट्रोल की फरोख्त जारी। शहरी ईंधन की तलाश में दरबदर, हुकूमत से सस्ते पेट्रोल की बाआसानी दस्तयाबी के लिए सख्त इक़दामात का मुतालबा। महकमा एक्साइज का शहरियों के लिए बड़ी सहूलत का ऐलान। लॉकडाउन से मुतासर शहरियों के लिए प्रॉपर्टी टैक्स 2 साथ में जमा करवाने की सहूलत मुतारिफ। जमाने भी मुआफ करने का फैसला। टोकन टैक्स पर रियायत 5 से बढ़ाकर 10% की जाए। आज से शहर के दाखिली रास्तों पर फूड अथॉरिटी की मुस्तकिल चौकियां। मोबाइल टेस्टिंग लैब की मदद से शहर में सिर्फ खालिस दूध लाने की इजाज़त दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने मोबाइल मिल्क टेस्टिंग लेबोरेटरीज और बाइक स्क्वाड का इफ्तिताह कर दिया। सरदार उस्मान बाजार कहते हैं, मिलावट माफिया किसी रियायत का मुस्तहक नहीं। शहरियों को हिफ्ज़ान सेहत के मुताबिक मयारी खुराक मुहैया करना रियासत की जिम्मेदारी है। जबकि फूड सेफ्टी बाइक स्क्वाड मोबाइल टेस्टिंग लैब का शहर का अहम शाहराहों पर फ्लैग मार्च। गैस कंपनी का कच्चा जेल रोड ऑपरेशन, जाली नेटवर्क के जरिए 12 घरों में गैस चोरी का इंकशाफ। टीम ने पाइपलाइंस और मीटर कब्जे में लेकर कनेक्शन मुनक़ता कर दिए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ नैब लाहौर पेश। नैब टीम ने 1 घंटा 45 मिनट तक मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज्यादा सासों के हवाले से सवालात किए। शहबाज शरीफ ने 13 सवालात का तहरीरी जवाब जमा करा दिया। पेशी के मौका पर सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए। कारकुनों की बड़ी तादाद ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। गाड़ी पर फूलों की पत्तियां भी निछावर की। मुल्की खजाने को घर का माल समझकर उड़ाया। शहबाज शरीफ की पेशी लौट पर बदूगर आय के मतरादिफ है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का अपोजिशन लीडर के नैब में पेश होने पर रद्द अमल। बोले, कानून शिकंजे से बच जाने की करप्ट माफिया की तवक्को खाम ख्याली है।
کورونا وبا میں شہباز شریف کو کچھ ہوا تو نون لیگ کا ہاتھ اور عمران خان اور چیئرمین نیب کا گرہبان ہوگا۔ نون لیگی رہنما رانا ثناء اللہ نے شہباز شریف کی نیب میں پیشی کو نیب نیازی گڑھ چوڑ اور بدنیتی قرار دے دیا۔ بولے عمران خان عوام کو ریلیف دینے اور پیٹرول کی قلت دور کرنے میں ناکام ہو چکے، اسی لیے شہباز شریف کی نیب طلبی ضروری ہے۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں تاریخی قانون سازی، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، خلفائے راشدین کے خلاف شر کا دروازہ بند، دینی کتب اور مذہبی مواد کو شائع کرنے سے پہلے متحدہ علماء بورڈ سے تصدیق کرانا لازمی قرار دے دیا گیا۔ تدریسی خطابوں میں اسلامی معلومات بارے ترمیمی بل 2020 منظور کر لیا گیا۔ بل اسپیکر چودھری پرویز الہی کی کوششوں سے پیش اور منظور ہوا۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز شریف کی 1 سال سے زائد قید پر نون لیگ کا ایوان سے واک آؤٹ۔ رانا مشہود بولے حمزہ شہباز کو جان بوجھ کر پابند سلاسل رکھا جا رہا ہے۔ راجہ بشارت نے کہا حمزہ شہباز کو ہم نے نہیں نیب نے گرفتار کیا ہے۔ اسپیکر چودھری پرویز الہی نے اجلاس جمعے کی دوپہر 2 بجے تک ملتوی کر دیا۔ صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے قانون کا اجلاس، پنجاب کے سرکاری ملازمین کے لیے رخصت رولز 1981 میں ترمیم، محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی جانب سے مقررہ غیر زرعی رقبے پر پراپرٹی ٹیکس کی تجاویز منظور، جبکہ وزیر قانون بشارت راجہ کی زیر صدارت پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن پارٹنرز کی ملاقات، اساتذہ کے ویریفائڈ کلیم کی پیمنٹ، ایم ایس ٹی الاؤنس اور پروپورشنٹ پیمنٹ کے معاملات پر گفتگو ہوئی۔ یو ایس ایچ کا اپنی ریسرچ لیبارٹریز عوامی خدمت کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ، وی سی پروفیسر جاوید اکرم کا یونیورسٹی فیکلٹی کو کورونا ٹیسٹنگ کے لیے تیاری کا حکم، کورونا ٹیسٹنگ کے لیے کلیکشن سینٹر قائم کرنے کا بھی فیصلہ۔ پروفیسر جاوید اکرم کہتے ہیں حالت جنگ میں ہے، آگے بڑھ کر پریشان عوام کی مدد کرنا پڑے گی۔ یو ایس ایچ میں کورونا کے پی سی آر اور ایلائز بیسڈ ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام گڑھی شہوں میں تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے بلڈ کیمپ کا انعقاد، 200 سے زیادہ اسلامی بھائیوں نے خون کا عطیہ کیا۔ دعوت اسلامی کے رکن رفیق اطاری، صوبان اطاری اور محمد لیاقت اطاری نے کیمپ کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ دعوت اسلامی کے ارکان اس سے پہلے بھی 20,000 خون کے بیگز عطیہ کر چکے ہیں۔ اور تختی کا خوش خطاطی اور خطاطی کے لیے بہترین استعمال، پاکستانی نوجوان اکاشا کی خطاطی اور کیلی گرافی قابل تحسین، جو دیکھے تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ اکاشا خطاطی اور کیلی گرافی کو ڈیجیٹل دنیا میں تقسیم کر رہے ہیں۔ اور بالرز کے گیند پر تھوک لگانے پر پابندی عائد، کورونا وائرس کے باعث کرکٹ قوانین تبدیل، آئی سی سی چیف ایگزیکٹو کمیٹی نے کرکٹ کمیٹی کی تمام سفارشات منظور کر لی۔ دوران میچ اگر گیند پر تھوک لگایا تو وارننگ جاری ہوگی، دوسری وارننگ کے بعد 5 رنز پینلٹی کے حریف ٹیم کو ملیں گے۔